السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع پہ ہم بحث کریں گے، بات کریں گے کہ عام طور پر کچھ حکماء نے پیشنٹ کو اتنا زیادہ ڈرا دیا ہوا ہے کہ وہ تندرست ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بیمار تصور کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیکس کے متعلق کہ سیکس کتنی دیر بعد ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکس جو ہے وہ جتنا زیادہ ٹائم کے بعد کرو گے انسان اتنا صحت مند رہے گا، کیونکہ 70 قطرے خون کے ایک قطرہ منی کا ایک برابر ہوتے ہیں۔ دوستو یہ کنسیپٹ غلط ہے، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ چلتی کا نام گڑی۔ دوستو ہم جب بھی کسی پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ اپنی پسندیدہ یا من پسند جینڈر چاہے، لڑکی یا لڑکا، تو اس کے لیے ہم 4 ماہ کی اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے سیکس کتنی دفعہ کرنا ہے اور سیکس سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں اپلائی کرنی ہیں۔ تو دوستو وہ 4 مہینے میں جتنا بھی سیکس ہو سکے ڈیلی، تو ہم مریض کو ڈیلی سیکس کرواتے ہیں۔ ڈیلی سیکس کرنے کے بعد ایک تو مریض کی ٹائمنگ میں فرق پڑتا ہے، ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، اور ایک وہ زیادہ چست اور چالاک ہو جاتا ہے، چاقو چبند ہوتا ہے۔ دوستو سیکس کا تعلق ایک مائنڈ سے ہے اور ایک سیکس آرگن سے۔ آپ نے بے شمار ایسے انسان دیکھے ہوں گے جو غلط عادات میں مبتلا ہیں، لیکن ان کی صحت بہت اچھی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو غلط عادات میں مبتلا نہیں، صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں لیکن کمزور نظر آتے ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مریض ڈیلی سیکس کرتے ہیں اور ذہن بالکل ریلیکس رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ وہم نہیں ہوتا کہ سیکس منی کے اخراج سے ہمیں ویکنس ہوگی، تو وہ ویک نہیں ہوتے، اور جو فیل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے سیکس کیا ہے، دوبارہ تیار ہوتے ہوئے ہمیں 7 دن چاہیے، تو پھر وہ ویک سے ویک ہوتے جاتے ہیں، اور اگر 7 دن سے پہلے وہ سیکس کر لیں تو پھر وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو شخص ڈیلی سیکس کرتا ہے وہ 90 سال کی عمر تک بھی جوان رہتا ہے، وہ سیکس کرتا رہتا ہے، اور جو ہفتے میں ایک دفعہ سیکس کرتا ہے وہ عام طور پر 60 سال تک، 55 سال تک سیکس کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور جو 15 دن یا مہینے بعد سیکس کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 45 سال تک سیکس کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کا جسم ویک ہو جاتا ہے اور وہ سیکس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دوستو پھر دوسری چیز ہوتی ہے، آپ سیکس کس وقت کر رہے ہیں۔ اگر آپ سیکس اس وقت کر رہے ہیں جب کہ آپ نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے، آپ کا معدہ خالی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ
پیشنٹ کے جسم کے اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، اسے معدے کے امراض ہو جاتے ہیں، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ سیکس جو ہے وہ اس وقت کرنا چاہیے جب کہ کھانا ہضم ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور جب کھانا کھانے کے بعد ہم سیکس کرتے ہیں تو وہ اصل جو شہوت آتی ہے وہ انسان کی اپنی شہوت نہیں ہوتی، وہ کھانے کی گرمی کی جو ہوتی ہے شہوت ہوتی ہے، اور وہ بہت جلد اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک دفعہ انسان کا اخراج جلدی ہو جائے تو پھر وہ ذہنی طور پر فیل کرتا ہے کہ میں ویک ہوں، اور جب وہ فیلنگ کرتا ہے تو پھر کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو شادی شدہ ہے، بال بچے والا ہے، اور ایک آدمی جو بالکل کمارا ہے، جس نے شادی نہیں کی، تو اگر آپ دیکھیں کہ جس نے شادی نہیں کی اور جو شادی شدہ ہے، دیکھنے میں وہ جب ان میں کافی ڈفرنٹ نظر آئے گا، لیکن جب ایج آپ پوچھیں تو ایج سیم ہوگی، یا اگر ایج میں بہت سارا ڈفرنس ہوگا تو صحت ان کی نارمل ہوگی۔ جو آدمی سیکس نہیں کرتا اس کے اندر ویکنس زیادہ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر تین باتیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے، تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ تین میں سے اگر ایک بھی مس ہوگی تو آپ سمجھو کہ آپ کی لائف میں خلل پڑنا شروع ہو گیا۔ جیسے کہ سب سے پہلے نیند، سونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا کھانا، غذا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا سیکس۔ اگر یہ تینوں میں کوئی بھی چیز کم ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی بے لذت ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی بالکل پھیکے رنگوں جیسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ سیکس کریں۔ سیکس کرنے کے بعد اگر آپ کو کمزوری، تھکاوٹ فیل ہو تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی صحت کے حساب سے سیکس جلدی کر لیا۔ اور اگر آپ سیکس کرنے کے بعد فریش ہوئے، آپ میں انرجی آئی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی سیکس کا بہترین ٹائم تھا کہ جب آپ نے سیکس کیا۔ دوستو، اس پہ بات کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی۔ سیکس کرنے کے دوران ہی میں آپ کو ایسے کچھ ٹپ دوں گا کہ جس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی بغیر کسی دعا کے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ تمام فیکٹر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ اپنی سیکسول لائف کو بہتر اور پرکشش بنا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔